السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ آیا نمبر 63 تک کور کیا تھا۔ مفازہ کو ہم دیکھ رہے تھے پچھلی دفعہ بھی، مفازتہم آیا نمبر 61 میں۔ فوز کے جو معنی ہوتے ہیں اس میں سکسیس تو اس کا معنی ہے، دو طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ٹو اکوائر اور اچیو دا ڈیزائرڈ سکسیس، یعنی جو انسان چاہتا ہے، جس کی امید رکھتا ہے اور اس کے لیے وہ عمل کرتا ہے، وہ جب اسے چیز مل جائے۔ اور ہم عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوشش کرتے ہیں جنت کے لیے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہی ہمیں ملے گا، یہ ہمیں آلریڈی ہمارے عقیدے میں ہے۔ بٹ ٹو اکوائر سم تھنگ، یعنی کسی چیز کا، کسی کامیابی کا، کسی مقصد کا حاصل ہو جانا، مل جانا، اس میں کسی تکلیف، آزمائش، برائی سے بچ جانا بھی شامل ہے۔ سو وین وی گیٹ سیوڈ فرام سرٹن ایور that is also included in it۔ اور اللہ بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ بِمَفَازَتِهِمْ، بی کا یہ معنی بوجہ بھی ہو سکتا ہے، یا بی کے معنی یہاں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی مکمل کامیابی کی جگہ پر، because of their complete success or to their place of complete success or salvation۔ یہاں salvation یا complete success سے کیا مراد ہے ردا؟ کامیابی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کو۔ جیسے ہم نے تکبر نہیں کیا، ایروگنس نہیں کیا، تو اللہ کی مغفرت آپ کو تبھی ملے گی، ہم نے اسی کو ہی ریئلائز کرنا ہے نا۔ کس چیز کا بچ جانا مفاز ہے یہاں پر؟ یہاں اسپیسیفکلی ہے جہنم سے بچ جانا مفاز کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ غور کرو وہاں مسوا بتایا گیا، اور مسوا بھی جگہ ہے، قیام گاہ ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، مفاز سے مراد جنت ہے اور جہنم سے بچ جانا ہے، کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ مفاز کامیابی بھی ہو سکتی ہے، کامیابی کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، گرامیٹکلی دونوں ہی معنی اپلائی کریں گے۔ تو یہ ایک اہم چیز، اور آپ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک تھا کہ کیونکہ وہ کبر سے بچ گئے اور تقوی کی طرف آگے، لیکن اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ پھر یہاں پر جنت ہے۔ یہاں ان آیات میں کبر سے خاص کیا چیز مراد ہے؟ What were they being arrogant about؟ تابندہ
موونگ اوے فرام دا قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلانے کے تکبر سے. قرآن سے دور ہو جانا، بالکل، اور حق کے راستے کو پہ سے ہٹ جانا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا. بیکاز 59 میں تھا نا، بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اور آیا 59 میں 3 گناہ ہمیں پتہ چل رہے ہیں، میجر سینس: آیات کو جھٹلانا، کبر کرنا، کفر کرنا. یعنی پہلی 2 گناہوں کے رزلٹ میں پھر یہ اس سب سے بڑے گناہ میں پڑ گئے that they ended up being کفار. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب بھی قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے کیا کیفیت فیل ہوتی ہے ہمیں؟ جی فوزیہ آپ کچھ بتائیں گی؟ اچھا لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی غم نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگا، جو دنیا میں ہمیں ظاہر ٹھیک پریشانیاں تکلیفیں ہیں. ٹھیک ہے، فائزہ آپ کچھ کہیں گی؟ بہت اطمینان بخش بات ہے یہ کہ جو چھوٹے ہاں چھوٹے ہم کے روزانہ کی ہمیں دن میں ایک دفعہ ضرور ہر ایک گزرتا ہے کسی نہ کسی ٹف چیز سے، ان سب سے آزاد ہو جائیں گے. بالکل جی ٹھیک کہہ رہی ہیں. حزن پاسٹ پہ ہے، یعنی ڈپریشن جو ہو گیا. جی معافی. پاسٹ کا ریگریٹ نہیں ہوگا، فیوچر کی بھی کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی ہمیں. بالکل ٹھیک، وہ خوف ہے اور یہ حزن جی ہے. بالکل. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے نا کہ مفاز پہ پہنچ گئے مگر پھر بھی جو دنیا میں ہوا تھا اس پہ کوئی ریگریٹ ہو رہی ہے. پین کی کیفیت نہیں ہے، یا ریگریٹ وچ بیکمز پین اور ڈپریشن وہ والی کیفیت نہیں ہے. دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، موسم ہی بدلنے لگتا ہے جیسے آج کل بدل رہا ہے، اسی سے ہمارے دل بیٹھنے لگتے ہیں. جی سعدیہ. Ji, if we tie this in with verse 60, where there is this concept of darkened, so where our heart is darkened by despair and hopelessness. صحیح، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. اچھا دنیا میں کئی دفعہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک بیٹھا بیٹھا دل، ایک سیاہی سیاہی کیفیت ہے نا، ہوتی ہے. اور ہم پھر ایک یاد کریں کہ یہ وہ والی سیاہی نہیں ہے کہ چہرے ڈارک کمپلیکشن وائز ہوئے. اچھا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تخلیق اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر چیز پر وکیل ہونا، یہ اگلی آیت میں ہم نے دیکھا. پیچھے بھی ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے اللہ کی تعریف دیکھی ہے جو کہ مکی صورتوں کا خاصہ ہے. اللہ کی رحمت کی بات تو ہوئی بھی تھی، لیکن مثلاً ہم نے 52 میں دیکھا تھا کہ اللہ ہی رزق جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اسی طرح ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف آیا نمبر 46 میں فاطر السماوات والارض، اور یہاں پہ خالق ہونے کا ذکر دیکھا ہے. تو رب تعالیٰ کی بہت تعریف ہمیں مل رہی ہے. 44 میں لہو ملک السماوات والارض، اور اب اگلی آیت میں دیکھیں گے لہو مقالید السماوات والارض. قلائد کہا جاتا تھا جو جانور ہوتے تھے کوئی نظر کے، ان کے گلے میں ایک چیز ڈال دی جاتی تھی یا ان پہ کوئی نشانی لگا دی جاتی تھی that they are now fixed for that. the قاف لام دال روٹ جو ہے یہ کسی چیز کو کوئی چیز جب انکمپس کر لیتی ہے اس کے گرد گھیرا کر لیتی ہے. مقالید السماوات والارض، یہ بڑی زبردست بات بتائی جا رہی ہے. اگر امیجن کیجئے کوئی چیز بند ہے، it will not open till there is a key. اچھا ہمیں عبادات میں، ہمیں اللہ کے قرب میں بہت سارا کنجی کا کانسیپٹ ملتا ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مثلاً نماز کس چیز کی کنجی ہے. اس طرح سے ہمیں ایکسپلین کیا گیا ہے کانسیپٹ آف a lock and key. کہا جا رہا ہے لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین میں ہر چیز جو ہے نا اس کی کنجی رب تعالیٰ کے پاس ہے. امیجن کیجئے کوئی بھی خیر جو میں اور آپ چاہتے ہیں، ہم جس کی دعا کرتے ہیں، ہم جس کی امید کرتے ہیں، چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ رزق حلال ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ سکون ہو، چاہے وہ خوشی ہو، ہم اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں. امیجن کیجئے کہ یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے اللہ کی قدر پہچاننے کی بات آئے گی. The lock and key and the opening of that lock is in the hands of Allah. پہلی جو سورہ ہے قرآن کی وہ ہے الفاتحہ. الفاتحہ میں کھلنے کے معنی ہیں، اور قرآن کے کھلنے سے ہر خیر کھلتی ہے. And so the concept of an opening is very clear. But then this ayah of Surah Az-Zumar tells us that
It is in the hands of Allah whether he opens that khair or not. مسجد سے نکلتے وقت ہمیں اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں اللہم افتح لی ابواب من رحمتی، اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول. And our deen is so beautiful and balanced. جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں مسجد سے اللہم افتح لی ابواب من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے. اور اس کو انٹرپریٹ اس طرح سے کیا گیا ہے that you get back to work, life, the everyday activities in the masjid at the time of salah. Your entire focus is that. پر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ ہے، یعنی دروازہ رحمت کا، میں مسجد تک بھی پہنچ گیا ہوں یا رب آپ کی رحمت سے، یہاں بھی رحمت کا دروازہ اگر آپ چاہیں گے تو کھلے گا. یہ جو ایک سنت ہے نا کہ آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھتے ہیں. مینٹلی آپ اس دعا کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہیں and then you're mentally focusing yourself. اسی لیے a lot of scholars feel and many schools of thought feel کہ کیونکہ سنت میں نہیں ہے تو پراپرلی وہ والے الفاظ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نیت کرتی ہوں میں منہ طرف کعبہ شریف، بیکاز اللہ آلریڈی نوز یور انٹینشن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دروازے رحمت اور فضل کے کھلنے کی دعا کرتے ہیں. تو ہم جو بھی دعا کریں، اور ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، میری اتنی دعائیں ہوں گی اندر جو آپ کو نہیں معلوم، آپ کی اتنی ہوں گی جو مجھے نہیں پتا. ہم جتنے بھی قریب ہو جائیں، سگی بہن کو، اسپاؤس کو، ہمیں نہیں پتا ہماری اولاد کی کیا دعائیں ہیں. We think we know them very well and we do know them very well, but maybe they have their own concerns, their own sets of challenges. And a lot of times our children don't know what we are going through. ہمارے اللہ تعالیٰ سے کیا گفت و شنید ہوتی ہے. So مقالید ہر چیز کی کنجی، and that also means آخرت میں نجات کی کنجی اللہ کے پاس ہے. اس دنیا میں خیر اور عافیت کی کنجی اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ شفا کی شکل میں ہو، رزق کی شکل میں ہو، سب سے بڑھ کی ہدایت کی شکل میں ہو، وہ کنجی اللہ کے پاس ہے. حفاظت کی شکل میں ہو، کسی بھی انوانٹیڈ چیز یا فورس سے ہم حفاظت میں آتے ہیں، وہ کنجی رب تعالیٰ کے پاس ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا اور جاننا، یہ مقالید السماوات والارض بہت ہی پیارا حصہ تھا. والذین کفروا بآیات اللہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں بار بار گناہ کون سا ہے جس کی یہاں بات کی جا رہی ہے، آیات کا کفر. ان لوگوں کے لیے انجام یہ ہے کہ وہ خسارے میں ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. قل کہہ دیجئے، او پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، say to these مشرکین، say to these کافرین، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. ایھا الجاہلون اینڈ میں آ رہا ہے، لیکن یہاں رننگ ٹرانسلیشن میں پہلے ہے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ٹھیک ہے، یہاں شرک آ گیا. غیر اللہ ہم نے پیچھے طاغوت کے بارے میں پڑھا تھا، اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ لفظ غیر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، غین یا را. سو ان آیا 63 آف سورۃ الزمر، افغیر اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ. اعبدو عین با دال سے ہے، عبادت میں شامل ہو جاتی ہے جی ہر وہ چیز جو اللہ کو خوش کرے، اللہ کی رضا کے لیے ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ قول سے ہو یا فعل سے ہو، یعنی وربل اور بائی ایکشن، اور سم ٹائمز ایون ان یور ہارٹ. چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو. کچھ عمل ایسے ہیں یا عبادات ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں، کچھ نہیں نظر آتی ہیں. اور ان کو یہاں جہل کا احساس کیوں دلایا گیا؟ دیکھیں، these were people who were calling towards other than Allah، کہ آپ ہمارے آئیڈلز کی ورشپ کریں، جو پیگنزم تھا، مونوتھیزم کو چھوڑ کے پولیتھیزم تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بہت سے آفرز دیتے تھے، and we know those احادیث. جاہل کیوں کہا گیا؟ جاہلیت میں یا جہل میں دونوں چیزیں شامل ہیں. دیر از آلسو ignorance، یعنی لا علمی، پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. بٹ دیر از آلسو stupidity which is بے وقوفی، یعنی جو صحیح فیصلے کرنے چاہیے وہ نہیں کیے جا رہے.
تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا تم رب کو چھوڑ کر مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں دوسروں کی عبادت کروں؟ تَأْمُرُونِی میں حمزہ میم را روٹ ہے. امر ہم کہتے ہیں نا گرامر میں یہ فعل امر ہے. حکم جب دیا جاتا ہے کسی چیز کا تو وہ امر ہوتا ہے. اور قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ جب اللہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے فَيَكُونُ لَهُ كُن فَيَكُون، ٹھیک ہے، وہ پھر امر ہو کے رہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اب یہ جو کا آ رہا ہے یہ دونوں دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اوحی وحی سے ہے، وحی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وَأَوْحَيَ، اور البتہ تحقیق وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف اور طرف ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے that what is being revealed to you was also revealed to the prophets before you. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، یقیناً اگر تم نے شرک کیا یا شریک کیا، کسے شریک کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا. چین را کاف ہے روٹ. Surely if you did shirk or associated partners with Allah subhanahu wa ta'ala لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، البتہ یا ضائع ہو جائیں گے تمہارے عمل. یہاں اعمال نہیں ہے، عمل ہے جو کہ ٹیکنیکلی سنگولر ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ جو the total body of deeds that will go to waste، پورے کے پورے اعمال کا جو مجموعہ ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اس آیت سے بڑی اہم بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، اور اسی لیے ہمیں اپنے عقیدے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم یہ ضرور سنتے آئے ہیں کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتے سوائے شرک کے. یہ آیت نمبر 65 سورۃ الزمر کی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے تمام اچھے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. زیان کی یہاں پر بات کی گئی ہے نا کہ بالکل ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. It has already been revealed to you as it was revealed to those before you. آپ کی طرف بھی وہی کر دیا گیا جیسے آپ سے پچھلے لوگوں کی طرف، یعنی انبیاء رسول کی طرف. That if you commit shirk, all your deeds will become fruitless. اچھا، کوئی چیز ضائع کس طرح سے ہوتی ہے؟ کوئی مثالیں دیں گے ایوری ڈے زندگی میں کوئی چیز ضائع کس طرح سے ہوتی ہے؟ بہت محنت کی، کھانا بنایا اور وہ جل گیا. منی وائز بھی نقصان ہے، محنت، ٹائم. اس طرح آپ جب لوز کر جاتے ہیں کوئی چیز تو ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ورکڈ ہارڈ آن گوز ٹو ویسٹ. امیجن کریں بہت دنیا میں چیریٹی کی ہو، بہت نیکیاں کی ہیں، بہت قرآن بھی پڑھا ہے، ہو سکتا ہے نمازیں بھی پڑھی ہوں. مشرکین کا آپ کو پتہ ہے نا، یہ لوگ تو عمرے بھی کرتے تھے، وہ ان کے ریچولز فرق تھے، بٹ وہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں رہ کے گئے تھے تو کعبہ کے گرد طواف بھی کرتے تھے. So it's not like they didn't believe in Allah, but اللہ کے ساتھ کیونکہ شریک کر لیا. یہ بڑی سکیری بات ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنے دماغ میں سوچتے ہیں الحمدللہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. شرک خفی کیا ہے؟ حدیث میں بڑا کلیئر بتایا گیا ہے، ریا کی خاطر کیا گیا نیک عمل یا تو اچھا عمل ہے مگر بیچ میں کہیں نیت غلط ملت ہو گئی. So there's a mixing. اسی لیے خلوص اخلاص ہم نے پیچھے اتنا پڑھا ہے. اونلی فار اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اونلی یو وی ورشپ. اٹس ناٹ لائک اللہ تعالیٰ یو آر دا پرائمری بٹ دیر آر ادرس ٹو. تو یعنی میں اپنے خیر شر نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھوں گی، میں کسی اور کو سمجھوں گی ہی نہیں. کوئی بھی اور مجھے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہی وہی، اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پچھلے انبیاء کی بھی مین جو تھیم تھی یا مین جو فوکس تھا وہ کیا تھا؟ شرک تمام اعمال کو ضائع کر دے گا. اچھا، ٹرانسلیشنز میں وین، ان وین بھی ہے یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا، ویسٹڈ یعنی ہوا عمل مگر وہ ضائع ہو گیا، یا یہ ہے کہ ڈیڈز بیکم فروٹلیس. اس کا مطلب ہے کھودا، سینچا، بیج لگایا، پانی دیا، سب کچھ کیا، پودا ہی نہیں نکلا. دل کو زمین سمجھیے، توحید کو اور ایمان کو بیج سمجھیے، اب اس سے کیا پھل پودے نکلتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس بیج کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور وہ کتنا خالص تھا.
عمل بھی اسی طرح سے ہے. So وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ and you will surely be among the losers. یعنی اگر شرک کیا تو نقصان ہی نقصان ہے. بل اللہ، بلکہ اللہ، رادہ اللہ، یعنی جسٹ اللہ، فعبد، صرف اللہ کی تم عبادت کرو، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. بیوٹیفل، یہاں پہ ایک دم شکر جیسے آ گیا نا، ہے نا، شکر کی بات یہاں پہ آ گئی. عبادت کے ساتھ شکر. اچھا، شین را کاف روٹ شرک کا، شین کاف را روٹ شکر کا، ذرا سے چینج سے معنی بالکل چینج ہو گیا ہے. شرک بہت بڑی ناشکری ہے، کفر ہے نا، اور کفر بھی تو ناشکری ہے. شکر یہ ہے کہ رب ایک ہے. یہ بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ ایک الہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے. اگر بہت سارے آوازیں لگا رہے ہوتے، وہ بھی ہم پیچھے ابھی ریسنٹلی پڑھ کے آئے کہ کیا دونوں سیم ہو سکتے ہیں؟ ایک جسے بہت سے خدا یا بہت سے خدا تو نہیں، بہت سے مالک آواز دے رہے ہیں، اور ایک غلام ہے جو ایک کا ہے، وہ سنگل مائنڈیڈ ہو گیا. یعنی شکر گزار ہو جاؤ. اور یہاں یہ جو کہا گیا نا، وہ کم من الشاکرین، من یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. بی آف دا گریٹفل ون، سو دا کمپنی ول میٹر. امام خلیلی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات ماضی کے کسی نبی پر نازل ہوئے تھے. یہ روایت کی ہے، یہ جو حدیث ہے، اور کہا ہے کہ یہ الفاظ انجیل میں تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says, O son of Adam, I created you, sustain you, and you worship someone else. O son of Adam, I call you and you run from me. Son of Adam, I remember you and you forget me. یعنی یہاں پر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان کی اولاد یا اے بنی آدم، میں نے تمہیں پیدا کیا تمہاری رزق رسانی کی، اور تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو. اے بنی آدم، میں تمہیں پکار رہا ہوں، تم مجھ سے بھاگتے ہو. اے انسان کی اولاد، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو. بہت پیاری آیت، اور یہ قرآن میں اور جگہ بھی آئے گا، لیکن ہر جگہ ہی ان الفاظ کو سمجھیں. ایک بڑی پیارا شعر ہے اردو کا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا. اچھا، قدر کیا چیز ہے؟ کسی چیز کو پہچاننا، کسی چیز کی ایسٹیمیشن. ٹھیک ہے، قاف دال را روٹ ہے، اسی سے تقدیر ہے، اندازہ بڑا صحیح لگانا. تو اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیونکہ فیوچر کا پتہ ہے اور رب کی رضا سے تقدیر لکھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایسٹیمیشن، حساب، وہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں. کسی کی قدر کرنا، مائیں دعائیں دے رہی ہوتی ہیں نا بیٹیوں کو، آج کل بیٹوں کو بھی دینی چاہیے، بلکہ زیادہ دینی چاہیے. اللہ قدر کرنے والوں سے ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اگلے میں کوالٹیز ہیں ہم وہ اپریشیٹ کر سکیں. تو پھر اللہ کی قدر کیا ہوئی؟ کسی چیز کو پہچاننا، the correct understanding کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میری زندگی میں حیثیت کیا ہے. اس کے لیے لفظ آتا ہے معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان. Not doing قدر of someone means not understanding the worth of someone. No recognition, no معرفہ. آپ دیکھیں، پہچان سے انسانوں کے ساتھ بھی ہمارے جو رویے ہوتے ہیں نا، اس میں چینج آ جاتا ہے. ایک حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے، یہ ایسے این ایگزامپل دیکھیے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرتے ہیں جو کہ قبر پہ رو رہی ہے. So she's crying over a grave and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم says, fear Allah and be patient. اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. She said, away from me, ہٹ جائیں. My calamity has not befallen you and you are not aware of it. مجھ پہ جو تکلیف آئی ہے وہ آپ پہ نہیں آئی اور آپ کو نہیں پتا، یعنی آپ کو نہیں پتا میں کس چیز سے گزر گئی ہوں. اس عورت کو بعد میں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے تمہیں نصیحت کی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی. وہاں she found no doorkeeper. She said, I'm sorry, as in she apologized. She said, I did not know you.
میں آپ کو پہچانی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said patience is only at the first stroke of grief. پہلا جو تکلیف کا جھٹکا ہوتا ہے اس پہ صبر ہے. اس حدیث سے ہم یہاں کانٹیکس میں کیا سیکھ رہے ہیں؟ بیکاز شی ڈidn't know its prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ریاکشن بالکل الگ تھا. فلسطین میں داخل ہوتے ہیں فتح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت امیر المومنین. اللہ وہ دن ہم مسلمانوں کو پھر دکھائے کہ مسلمانوں کی فتح ہو. اور وہ اور ان کا غلام سواری پر جو بھی جانور تھا باریاں لے رہے ہیں. اس وقت غلام کی باری تھی اور حضرت عمر جو ہیں وہ ساتھ پیدل چل رہے ہیں. They were taking turns. The people in Palestine didn't recognize that this is Umar. مگر جب عمر پتہ چل جائے کہ کون ہے تو پھر دل ہل جاتے تھے. اب آپ سوچیں رب کی پہچان. اگر ہم سچ مچ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانیں تو ہم نافرمانی کا نہیں سوچیں گے، کبر کا نہیں سوچیں گے، کیئرلیس ہونے کا بھی نہیں سوچیں گے کہ ہماری جو ذمہ داریاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اس میں ہم کوئی کمی بیشی کریں. اور رب کو پہچاننے کے پھر طریقے ہمیں سمجھنے ہوں گے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کس طرح پہچانیں. Al-Bukhari recorded that Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu said one of the rabbis came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and said, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we learned that Allah will put the heavens on one finger, the earths on one finger, the trees on one finger, the water and dust on one finger, and the rest of creation on one finger. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ایک انگلی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانوں کو، ایک پر زمینوں کو، ایک پہ پانی اور مٹی کو، اور ایک پہ تمام دیگر تخلیق کو رکھیں گے. Then he will say, I am the king. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے میں بادشاہ ہوں، میں مالک ہوں. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam smiled so broadly that his molars could be seen in confirmation of what the rabbi had said. اب یہ rabbi جو ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ یہودی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس کی اس بات سے خوش ہوئے کہ یہ مولرز، یہ والے دانت نظر آنے لگے. کچھ احادیث میں آتا ہے، اس کا مطلب ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے دانتوں کے ساتھ نہیں ہنستے تھے، مسکراتے زیادہ تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسی طرح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ will grasp the earth، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبضے میں لے لیں گے زمین کو، and roll up the heavens in his right hand، اور اپنے سیدھے ہاتھ میں تمام آسمانوں کو لپیٹ دیں گے. And then he will say, I am the king, where are the kings of the earth؟ ثم يقول انا الملک أين ملوک الارض، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ ہم کیا خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اور حیثیت ہماری کیا ہے. استغفر اللہ. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی جب وہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے پیچھے ہلانا شروع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا and the Lord will glorify himself، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مجد بیان کریں گے، اپنی تعریف بیان کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ انا الجبار، I am the compeller، انا المتکبر، I am the proud، انا الملک، I am the king، انا العزیز، I am the mighty، انا الکریم، I am the most generous. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں تھے اور ہل رہے تھے، and the member shook so much that we feared that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam would fall. This was also recorded by Muslim, An-Nasai and Ibn Majah. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر تعریف بیان کی گئی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اس کے قبضے میں. On the day of resurrection the whole earth shall be in his grasp. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان رول کر دیے جائیں گے، لپیٹ دیے جائیں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. And all the heavens shall be
rolled up in his right hand. سبحانہ، یہ جو ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اب امیجن کریں کہ رب تعالیٰ کی شان کیا ہے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور اعلیٰ اس سے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. Glory be to him, exalted be he above what they associate with him. تو رب تعالیٰ کی شان کا سوچا جائے اور سوچا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم جب چاہیں دعا کے لیے رب کو پکاریں اور وہ ہماری دعا سنتا ہے. دنیا میں تو کوئی ذرا سا انسان کوئی بڑا آدمی بن جائے نا، اس کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. یمین ہی روٹ یہاں پر ظاہر ہے، یمین کا یا میم نون ہے جی، اور تعالی کا روٹ عین لام واو ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.